سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، کہ 7 چیزوں میں جلدی کرو، 7 اعمال کو اختیار کرنے میں کیا کرو بھائی؟ جلدی کرو۔ اور پہلا کام کیا کہا؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، پاک پیغمبر نے کہا کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تم پر فقر و فاقہ کی وہ کیفیت لے آئے کہ جو تمہیں بھلا دے ہر چیز کو؟ یعنی کہ اگر انسان مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، پاک پیغمبر نصیحت فرما رہے ہیں کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تم پر وہ وقت لے آئے کہ آج تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے اور فقر و فاقہ تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال دے؟ کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ آج تمہارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، تمہارے پاس چانس ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لو اس سے پہلے کہ تم پر فقر و فاقہ کا حملہ ہو جائے۔ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کو لیے جن کے پاس ابھی فقر و فاقہ نہیں آیا، وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ دے سکتے ہیں، وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ فقیری اور تنگ دستی اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پہلے سے سنبھال لے۔ پہلا کام حضور نے فرمایا او غنم متغین، یا ایسی مالداری کا تم انتظار کرتے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے۔ پیسہ تو نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ویلتھ نہیں ہے، کچھ زیادہ پیسہ، بینک بیلنس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے کیا اس میں رہتے ہوئے تم اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے؟ اگر اسی میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لو تو الحمدللہ، وگرنہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے پاس پیسہ آئے اور تم اللہ کے باغی اور سرکش بن جاؤ؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس فقر و فاقہ کے ڈیرے بھی ہونا، اگر پھر بھی وہ صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ وگرنہ کیا کرو گے ایسے پیسے کو کہ جب پیسہ آئے تو پھر انسان ہی نہ رہے، پھر وہ جناب مسٹر بن جائے، پھر وہ جناب بہت بڑا مال دولت اختیار اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر پاک پیغمبر نے فرمایا او غرمن مفندن، یا تم سٹیا جانے والے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو۔ جوان ہے، شباب ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جوانی ہے، گناہ کرنے کے سارے چانسز اور سارے مواقع ہیں، اور پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کرتا ہے۔ اصل تو یہی انسانیت ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یار ابھی تو جوان ہیں، ہم ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہوئی، ابھی تو ہمارے دودھ کے دانت ہیں، کہتے ہیں نا مولوی صاحب کریں گے یار کریں گے، داڑھی رکھ لیں گے، ابھی ہماری تو جوانی ہے یار، ابھی کیا عمر گزری ہے ہماری۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیا تم داڑھی رکھنے کے لیے، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا تم داڑھی رکھنے کے لیے، نماز شروع کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، کیا تم اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جب تم کچھ کر سکتے نہیں ہو، کر سکتے ہو اس وقت کرتے نہیں ہو، جب تم سے کچھ ہوگا نہیں تم اس وقت کے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو؟ آج جوانی ہے، اپنے آپ کو غنیمت سمجھو، اس موقع کو غنیمت سمجھو اور اپنے اللہ کو اسی جوانی میں راضی کرنے والے بن جاؤ۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا، 5ویں نمبر پر او موتن مجہزن، کیا اچانک آ جانے والی موت کا انتظار ہے تمہیں؟ آج جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے اور چانس بھی ہے، نیکیاں کر بھی سکتا ہے، اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا، تو پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیا تم موت کا انتظار کر رہے ہو کہ تم پر موت آئے گی تب جا کر تم یہ کام کرو گے؟ آج جوانی ہے، سب کچھ ہے، اپنے اللہ کو راضی آج کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب موت آئے گی تم سے پوچھ کر نہیں آئے گی۔ نہیں دیکھتے ہو کہ صبح کی نماز پڑھنے گیا گھر واپس نہیں گیا؟ کیا نہیں دیکھتے ہو ڈیوٹی پر گیا گھر واپس نہیں پہنچا؟ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ نماز پہلی رکعت پڑھی ہے دوسری رکعت پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟
پاک پیغمبر نے پوچھا صحابہ سے موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک دن ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا بہت بڑی امید رکھتے ہو۔ پھر کہا یا رسول اللہ ایک نماز سے دوسری نماز تک ہمیں جو ہے یقین نہیں ہوتا کہ کیا پتہ موت آ جائے۔ حضور نے فرمایا پھر بھی بہت بڑی امید رکھتے ہو۔ حضور نے فرمایا میں تو اتنا بھی امید نہیں رکھتا کہ ایک سجدہ کروں اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ رب مجھے دوسرا سجدہ کرنے کا موقع بھی دیتا یا نہیں دیتا۔ میں ایک طرف سلام پھیروں مجھے یقین نہیں ہوتا کہ رب مجھے دوسری طرف منہ پھیرنے کا سلام کا موقع دیتا یا نہیں دیتا۔ موت تو اتنا تیار کھڑی ہے آپ کے لیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اور فرمایا ابھی دجال، یا پھر دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ دجال آئے گا تو اس وقت نہیں کام کریں گے، دجال آئے گا تو اس وقت اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، دجال صاحب تشریف لائیں گے تو اس کو دیکھ کر ہم مانیں گے۔ یہ دجال کی اولادیں نظر نہیں آتی آپ کو پوری دنیا میں؟ دجال کے فتنے آپ کو نظر نہیں آتے پوری دنیا میں؟ دجال آ چکا ہے، یوں سمجھو دجال کے فتنوں نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ آج کے دور میں کامیابی اگر ہے تو قرآن و سنت میں ہے، پاک پیغمبر کی اداؤں میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اللہ کے قرآن کو، پاک پیغمبر کی سنت کو، نبی کے احکامات کو آپ قریب نہیں آتے ہو تو پھر دجال کے شکنجوں میں آپ اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرو۔ اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کے قرآن کے سائے میں آ جاؤ، پاک پیغمبر کی سنت کی پرچھائیوں میں آ جاؤ۔ بچنا چاہتے ہو، زمانے بھر کی غلامیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو پھر ایک میرے محبوب پیغمبر کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دو، رب تمہیں سارے زمانے کا سردار بنا دے گا۔ اور حضور نے فرمایا یا پھر تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، یعنی کہ غربت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، جوانی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، مالداری سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، دجال سے بھی نہیں ڈرتے، اور بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو، جوانی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، تو پھر پاک پیغمبر فرماتے یا پھر کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے؟ آج ہمارا حال تو یہی ہے۔ جو غریب ہے وہ کہتا ہے یار کچھ ہے نہیں اللہ کے راستے میں کیا دوں، جو مالدار ہے وہ کہتا ہے جاؤ یار تم آ جاتے ہو، نہیں ہے میرے پاس کچھ دینے کے لیے، جو جوان ہے وہ کہتا ہے بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہوں، جو بوڑھا ہے وہ کہتا ہے جوانی چلی گئی اب کیا کروں، اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اور یا پھر دجال کا انتظار ہے، یا پھر موت کا انتظار ہے، یا پھر قیامت کا انتظار ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، رمضان المبارک کے ان ساعتوں کو، رمضان کی ان گھڑیوں کو، رمضان کے اس وقت کو، رمضان کے اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، سحری کی برکات کو حاصل کریں، افطاری کی برکات کو حاصل کریں، روزے کی نورانیت کو محسوس کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ نیکیوں کا سیزن ہے، لوٹ لیں جتنی نیکیاں آپ لوٹ سکتے ہیں، وگرنہ یہ وقت نہیں آئے گا، کوئی پتہ نہیں ہے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہت سارے ہمارے بھائی، دوست، عزیز، اقارب، رشتہ دار، جاننے والے گزشتہ رمضان دنیا میں موجود تھے، آج وہ قبر کی پاتال میں پہنچ چکے ہیں۔ نہ معلوم ہم میں سے کتنے اگلے سال پتہ نہیں رمضان ان کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ اختیار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، استغفار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر تم شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے ایک قدم اپنے اللہ کی طرف آتے ہو، اللہ کی رحمت 10 قدم دوڑ کر تمہارا استقبال کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا جوانی کی توبہ بڑھاپے کی توبہ سے بہت زیادہ عزیز ہے، اس لیے جوانی میں توبہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جوانی کی توبہ میں گرنے والا آنسو ابھی زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ معافی کا اعلان پہلے فرما دیتا ہے۔ بڑھاپے میں تو جنگلی درندے بھی شکار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ توبہ کی مزہ، توبہ کی لذت، توبہ کا مزہ تو اس وقت ہے نا جب آپ گناہ کر سکتے ہو، گناہ کرنے کے مواقع ہوں، زنا کر سکتے ہیں، شراب پی سکتے ہیں، جوئے کھیل سکتے ہیں، حرام کاریاں کر سکتے ہیں، سارے غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن یار میں نہیں کرتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے مزہ۔ لڑکیاں ہوں، مواقع ہوں، کر سکتا ہو، لیکن کہتا ہے یار میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قال معاذ اللہ
इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। जुलेखा ने अपने खुदा देख रहा है, उसने फौरन पर्दा डाल दिया कि देखो अब मैंने खुदा अपने माबूद के चेहरे पर पर्दा डाल दिया है, अब वो नहीं देखता। जनाब यूसुफ ने कहा कि ये तो पर्दे के पीछे कुछ नहीं देखता, लेकिन वो इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो पर्दों में भी देखता है, वो महल्लात में भी देखता है, वो दरवाजों के पीछे भी देखता है, वो दीवारों के पीछे और सामने, उसके लिए सब बराबर है। मैं अपने उस अल्लाह के पनाह में आता हूं, मुझे तुमसे कोई बुराई का इरादा नहीं है। फिर हजरत यूसुफ ने थोड़ा सा अज़म दिखाया, हजरत यूसुफ ने थोड़ा सा मजबूती का मुजाहरा किया। जनाब यूसुफ ने अपनी शान पैगंबरी का इजहार किया और फिर अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह ने कहा अब भागना आपका काम है, ये सातों दरवाजे और इसके ताले तोड़ देना मुझ अल्लाह का काम है। अल्लाह ने तोड़े नहीं। क्या आपने कहीं पढ़ा है कि हजरत यूसुफ ने हथौड़े से तोड़े थे उन दरवाजों को? क्या आपने पढ़ा है कि किसी ने आकर बचाया था हजरत यूसुफ को? क्या किया था? जनाब यूसुफ को अल्लाह ने कहा अब बुराई से भागना आपका काम है और इस बुराई से बचाकर अजमतों के मेराज पर पहुंचाना मुझ अल्लाह का काम है। जनाब यूसुफ ने कदम उठाया और दरवाजे खुलना शुरू हो गए, दरवाजे खुलना शुरू हो गए। हम भी आज कोशिश तो कर लेना। ये वाकयात अल्लाह चाहता तो जुलेखा के दिल में ये बुराई का ख्याल आने भी ना देता, लेकिन ख्याल आया। जुलेखा ने जनाब यूसुफ को दावत दी, बंद कमरों में लेकर गई, ताले लगाए, दरवाजे बंद किए। 7 दरवाजे बंद करने के बाद प्राइवेसी में लेकर गई, तन्हाई में लेकर गई और अल्लाह अपने पाक पैगंबर पर यह माहौल बनाकर मुझे और आपको पैगाम देना चाहता है कि बुराई अगर आ भी जाए, बुराई से बचना अंबिया का शेवा है, और अगर तुम नबियों को मानने वाले हो तो फिर इन पाक पैगंबरों की तरह अपने दामन को बचाना भी तुम्हारी मर्जी है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने आप को बचाने की कोशिश तुम करो, मेरा अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए उसकी रहमत दौड़ के तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, मत कहा करो यार लड़कियां चल के आ जाती हैं, क्या करें, तुम हो बड़े दुनिया के जो है बादशाहों के बच्चे, इंसान बन जाओ। फितनों का काम है आना और हमारा काम है फितनों से बचना। बुराई का काम है करीब आना, हमारा काम है अपने आप को बुराई से बचाना।